الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ربیع الاول کا مہینہ جو بہار کے نام کے ساتھ موسوم ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، چنانچہ آج ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے حوالے سے ایمانی کیفیات اور جذبات لے کر آتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اپنے تعلق کو نئے سرے سے مضبوط سے اثبت بنانے کی کوشش اور محنت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے تعلق کی بنیادیں دو ہیں، چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر، ترکت فیکم امرین، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن تمہیں لوارث نہیں چھوڑ رہا، تمہارے لیے دو خزانے چھوڑ کر اپنے قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دو بنیادوں پر قائم رہو گے، جب تک ان سے تمہارا تمسک رہے گا، مضبوط تعلق رہے گا، تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اس راستے سے تم بھٹک نہیں سکتے جس راستے پر میں چل کر اپنے رب کے پاس پہنچ رہا ہوں، اور جب تم اس راستے سے نہ بھٹکے تو چلتے چلتے تم بھی میرے تک کیا ہو جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے، اللہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ وہ دو چیزیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب اور اس کتاب کو عملاً زندگی میں اختیار کرنا سکھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جیسے ڈاکٹر کتابیں سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے چہرہ انور پر بڑی مسرت اور خوشی اور شادمانی کے اثرات ہیں، انوارات کی چمک ہے، کوئی خاص بات؟ آپ نے ارشاد فرمایا لقد انزلت علی اللیلۃ سورہ لہی احب الی من طلعت علیہ الشمس او کما قال، آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ ساری کائنات و مافیہ سے زیادہ وہ مجھے محبوب اور پیاری ہے۔ ثم قرأ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس کا نتیجہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام منتظر رہا کرتے تھے، ہمیں کسی محبوب سے محبوب عزیز کی طویل عرصے کے بعد آمد کا اتنا انتظار نہیں رہتا جتنا حضرات صحابہ کرام کو مزید، حالانکہ وحی نازل ہو چکی ہے لیکن مزید وحی کے نزول کا انتظار رہتا تھا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب سورت نازل ہوتی تو منافقین کے ہاں تو مرض بڑھ جاتا تھا
لیکن جو ایمان والے ہوتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا اور وہ خوشیاں مناتے تھے، خوش و خرم ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں 100% قرآن مجید سے تعلق والے لوگ تھے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ ایسے نہیں ملیں گے کہ جن کا اللہ کے قرآن سے تعلق نہ ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کا قرآن آتا جاتا تھا اور ان کی زندگیوں میں وہ اترتا جاتا تھا، چلتے پھرتے وہ قرآن تھے، اور اللہ کی اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارا گویا کہ ذلت اور رسوائی کا سفر شروع ہوا۔ تو آج موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی اتباع میں، جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی نقل اور اتباع میں ہم بھی اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو تازہ بتازہ کریں۔ اس حوالے سے یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، کتنا بڑا اس میں روشن پیغام ہے اور کتنا واضح اس میں راستہ ہے ہمارے لیے۔ سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں ہیں، آخری پارے میں جو سورت 87 نمبر کی ہے، اس کی آخری آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں، افلح ماضی، اور اس پر قد بھی داخل ہوا، پکی بات ہے کہ کامیاب ہو گیا من، ہر وہ مرد اور عورت، تزکا جو پاک ہوا، جو پاک ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہوا؟ جو پاک ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر کوئی، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، سب کو اللہ نے پاک اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر، آپ کو ہادی اور رہبر و رہنما بنا کر اسلامی حکومت بھی چلے، ہم بھی چلیں، میں اور آپ سب چلیں۔ سندھ حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ شیشے لگیں، تو یہ مشقت میں ڈالنے کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ ہمارے شہر کی جو حالت ہے، کیا وہ سندھ حکومت سے اوجل ہے؟ اور ان موٹر سائیکلوں کے اوپر شیشے لگائیں گے تو سندھ کی کابینہ اس کی حفاظت کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مشقت سے بچانے کے لیے مسواک کو لازم نہیں کر رہے، اور ہم کیا کیا لازم کرتے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ خلق خدا کے لیے اس میں راحت ہے یا مشقت ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور گٹر لائنیں اور گندگی اور پانی، اور پینے کو صاف پانی پینے کو ترستی ہے مخلوق خدا، اور ادھر شارع فیصل پہ جھاڑو پونچھا روزانہ لگتا ہے۔ تو اس مخلوق کو صاف پانی پینے کو، یہ سب سے پہلی بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ پورا کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، اور ہم ہیں کہ موٹر سائیکلوں پہ شیشے لگانے کو فرض کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ عقل سلیم نصیب فرمائے، اور عقل سلیم رسول اللہ کے صدقے سے ملے گی۔ مسلمان حکومت ہو، مسلمان تاجر ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو، مسلمان جس شعبے میں بھی چل رہا ہو، رسول اللہ کی اتباع میں چلے گا، وہ کامیاب ترین مسلمان ہے، اور ساری مخلوق کے لیے بھی وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول سے کٹے نہیں کہ عذاب ہی عذاب، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لنک اور رابطہ اور تعلق نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام درجوں میں تو اونچے نیچے ہیں، سب سے افضل نبیوں کے بعد کون ہے؟ صدیق اکبر۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر تو کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام خلیفہ اول بلا فصل، اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے بعد افضل ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ چاروں خلفاء کے نام کے شروع میں آئین آتی ہے،
چاروں خلفاء کے۔ پہلے خلیفہ بلا فصل عبداللہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چاروں کے نام پر آئین آتی ہے، تو درجے تو مختلف ہیں، لیکن اس اعتبار سے سب میں قدر مشترک یہ وصف کامل ہے کہ رسول اللہ کے متبع اور رسول اللہ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام پوری امت کے لیے گویا کہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی معاشرت کا جائزہ لیں، اپنی سیاست کا جائزہ لیں، اپنے کمانے اور خرچ کرنے کا جائزہ لیں۔ صرف نعت پڑھنے کا یہ مہینہ نہیں کہ ربیع الاول میں کچھ نعتیں پڑھ لی، وہ تعلق کی چیز ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ نعت ہو، صحیح مضمون والی نعت ہو، تو نعت بھی عبادت ہے۔ لیکن صرف نعت پڑھ لینے سے رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی والہانہ لگاؤ، تعلق، انسیت، محبت نصیب فرمائے، اور اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا آپ کی سنت کو بنانا نصیب فرمائے۔ ہمارے رہبر کامل ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے کن اکھیوں سے دوسروں کو دیکھنا بھی ہمارے لیے جرم ہے۔ ہمارے لیے ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا قانون، ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ حیات وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کا جو ہے وہ ہمارا امام ہے، رسول اللہ کا جو نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب سے پہلی اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ بنیادی دولت عطا فرمائی، اللہ کی کتاب۔ کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، جو پاک ہوا وہ کامیاب ہوا۔ مسواک کو آپ نے فرمایا کہ اگر امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں لازم کر دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ مسواک کیا ہے؟ مسواک کیا ہے؟ فرمایا کہ مسواک مطہرۃ للفم، السواک مطہرۃ للفم، یہ ایک مثال عرض کی جا رہی ہے۔ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی طہارت کا ذریعہ ہے، طہارت کا آلہ ہے۔ مطہرہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے۔ السواک مطہرۃ للفم، منہ کے پاک کرنے کا آلہ مسواک ہے۔ ومرضات للرب، اور اللہ جل وعلا کی خوشنودی کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا یہ ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہوا۔ ایک مسواک کو دیکھیں، وہ منہ کو پاک کرتی ہے تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کفر سے پاک، شرک سے پاک، اور کینے سے پاک، اور ریاکاری، نمود و نمائش، عہدوں اور منصب کی لالچ سے پاک۔ یہ ساری ناپاکیوں سے کیا ہو جائے؟ آدمی پاک ہو جائے۔ کتنی بڑی محنت یہ ہمارے ذمے ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم، اخبار میں ان کی ایک بات آئی، کہتے ہیں کہ مجھے جب وزیر اعظم بنایا امیر صاحب نے تو 3-4 دن مجھے ایسے لگا کہ میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، کیسا ہم نے لفظ، اس میں تکبر بڑھا ہے، پرائم منسٹر، اور وہ کیا ہے؟ کہتے 4-5 دن مجھے ایسے لگا کہ میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا ہے۔ اللہ ایسے پاک دل ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جن کے دلوں میں وزارت کی کوئی لالچ نہ ہو، عہدے اور منصب کی کوئی لالچ نہ ہو، اور اپنی خود نمائی اور ریاکاری، نمود و نمائش کے ناپاک جذبوں سے پاک ہو۔
رسول اللہ سے بڑا کون ہوگا اس دھرتی پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، اور آپ کا دل تکبر سے، بڑائی سے، خود نمائی سے اتنا پاک ہے، فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ کبھی دیکھیں کہ سیٹھ صاحب کے پاس ڈرائیور بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہو، کیسے کھائے گا؟ سیٹھ کو دیکھو، باس کو دیکھو، وہ کیسے پیزا کھا رہا ہے، اور جو ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، نوکر ہے، چوکیدار ہے، باڈی گارڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ کیسے کھا رہا ہے؟ حالانکہ یہ آزاد ہے، اور کسی طرح بھی اس سیٹھ سے یہ کمتر انسان نہیں ہے، ملازمت کر رہا ہے، حلال کی ملازمت ہے۔ اس ملازمت کی بنا پر نہ سیٹھ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو حقیر سمجھے، اور نہ اور کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو حقیر سمجھے، وہ تو اپنی روزی کما رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ماسی کام کر رہی ہے، اگر یہ گھر والے اس ماسی کو حقیر سمجھیں گے، یہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ تم نے اپنے کو گھر والا سمجھا اور گھر میں جھاڑو پونچھا کرنے والی کو ماسی سمجھ لیا، کس بنیاد پر؟ وہ اپنی روزی کما رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، اس ملازمت اور اس پیشے کی بنیاد پر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس کو حقیر سمجھو؟ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور ایک اپنے سے افضل انسان کو حقیر سمجھ کر اللہ کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں۔ تکبر اسی کو کہتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو خیر، یہ ڈرائیور، یہ باڈی گارڈ، یہ چوکیدار، یہ باورچی، یہ تو حر اور آزاد انسان ہے میری اور آپ کی طرح، لیکن پھر بھی سیٹھ صاحب کے ہوتے ہوئے کیسے کھانا کھا رہے ہیں؟ کہاں غلام، وہ کیسے کھائے گا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب خاموش ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بیان عبادت بن جائے گا، بیان کرنا بھی اور سننا بھی، جب اس میں درود پاک ہو، اللہ کا ذکر ہو، حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ، ایک ایک بیان میں 2 3 3 تسبیحات کروا دیتے تھے سبحان اللہ کی، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، یہ ان کی نقل بھی ہے، پھر کہو سبحان اللہ، ذوق و شوق سے کہو سبحان اللہ، تو ایمان تازہ کروا دیتے تھے۔ ورنہ سنتے 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 ہم سن ہو جاتے ہیں، بس سن رہے ہیں، اور باہر نکلے تو کپڑے جھاڑ کے وہی ہیں جو تھے پہلے۔ تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے، یہ جو وقت ہے ہمارا قیمتی بن جائے۔ انا آکلو کما یاکل العبد، تو میں غلام کی طرح، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تواضع کا مجسم کیسا پیکر تھے، تواضع، عاجزی، مسکنت، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہم احشرنی، اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ جب تک زندگی ہو مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور جب کل قیامت کا دن ہو تو مسکینوں میں مجھے اٹھانا۔ تو ان کا یہ امتی ہے، مسلمان امتی، جس کو وزارت عظمیٰ پہ بٹھایا تو کہا امیر کا حکم تھا بیٹھ گیا ہوں، ورنہ 3-4 دن تک یہ محسوس ہوتا رہا کہ میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا ہے۔ وزیر اعظم بننا آسان نہیں، اتنی خلق خدا کے حقوق سر پہ آگے، کل قیامت کے دن لائنیں لگی ہوں گی، قطاریں لگی ہوں گی اہل حقوق کے، اور میرے پاس اتنی نیکیاں تو ہوں گی نہیں، سب آئیں گے اور اپنے گناہ میرے اوپر ڈالتے ہوئے جائیں گے، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ آج تو وزیر اعظم ہیں اور ہرن بجاتی ہوئی گاڑیوں کے جرمٹ میں جا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے سامنے کل آخرت ہو تو وہ ڈرے گا، ٹانگے پہ جانا پسند کرے گا، سائیکل پہ جانا پسند کرے گا۔ یہ پراڈو اور شور مچاتی چلچلاتی گاڑیوں میں جاتے ہوئے اس کو ڈر لگے گا، میں کس کا خون پی رہا ہوں، کن کے ٹیکسوں سے بنے ہوئے سب کچھ کے اوپر میں کس طرح خرمس جا رہا ہوں، وہ ڈرے گا۔ اللہ ہمیں یہ ڈر نصیب فرمائے۔ تو پہلا اعلان اللہ کا، اللہ کے قرآن کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ قد افلح من تزکا، کون کامیاب ہوا؟
پاک دیکھو پاک سب آئے تھے، ہم سب کیا ہوئے تھے؟ اگر اب ناپاک ہوئے تو کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ اپنی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور اللہ یہی فرما رہے میں نے تمہیں پاک دیا تھا، میں تمہیں پاک لینا چاہ رہا ہوں۔ اب اگر کوئی ناپاک ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ قد خاب من دساہا، اور کامیاب وہ ہوگا کہ جیسے میں نے اس کو پاک دیا تھا وہ ویسے ہی میرے پاس کیا آ جائے؟ پاک آئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے پاک بندوں میں شامل فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔